جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. محترم سامعین کرام، گھروں کا ماحول خوشگوار بنانے کے لیے میاں بیوی کی آپس میں محبت، آپس میں اتفاق اور آپس میں صلح بہت ضروری ہے. اتفاق اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب دونوں ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھیں گے، دونوں ایک دوسرے کے حقوقوں کو، فرائض کو ادا کریں گے. مثال کے طور پہ کچھ ایسے کام ہیں جو بیوی کے حقوق کہلاتے ہیں، خاوند کو ان کا پورا کرنا ضروری ہوتا ہے. خاوند ان میں کمی کرے گا، کوتاہی کرے گا، تو بیوی ایز اے انسان، ایز اے کم عقل، کم ذہن، انہی چیزوں کو ایشو بنا کے گھر میں فطور کرے گی. بیوی کے وہ حقوق جن کو ادا کرنا ضروری ہے، جن کا خیال رکھنا ضروری ہے، ان حقوقوں میں سب سے پہلا حق مہر کا ادا کرنا ہے، صداق کا ادا کرنا ہے. نکاح کرتے وقت جو مبلغ، جو چیز بیوی کے لیے حق مہر رکھی جاتی ہے، خاوند کے لیے سب سے پہلے اس کو ادا کرنا ضروری ہے. ہوتا کیا ہے کہ حق مہر مقرر ہونے کے بعد وہ ادا نہیں کیا جاتا. خاوند اس کو اپنی پراپرٹی سمجھتا ہے، خاوند اس کو اپنی قیمت سمجھتا ہے، خاوند اس کو اپنا مال سمجھتا ہے، حالانکہ وہ بیوی کا حق ہے. بیوی کو دیا جائے گا، فی الفور دیا جائے گا. اب اگر مبلغ تھوڑی ہے اور اس کے اوپر خاوند کی دسترس ہے، اس کے قابو میں ہے، قبضے میں ہے، تو پہلی رات اس کا حق مہر اس کے حوالے کیا جائے گا. اگر نہیں تو مؤخر بھی کیا جا سکتا ہے. ایون کے دوسرے معنوں میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کو اقساط کے اندر بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو بتانا یہ ضروری ہے کہ جو حق مہر ہے یہ آپ کی ملکیت ہے. میں کسی بھی طریقے سے اس کے اندر گڑبڑ نہیں کروں گا، میں کسی بھی طریقے سے اس کو غصب نہیں کروں گا، میں کسی بھی طریقے سے اس کو بطور حرام مال کھانے کی کوشش نہیں کروں گا. میں نے آپ کو دے دیا، آپ کا ہے. میں نے آپ کو نہیں دیا لیکن یہ قرض میرے ذمے ہے، میں آپ کو وقتاً فوقتاً دے دوں گا، یا اس کے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی ڈیٹ مقرر کر لی جائے. اور بیوی کے لیے اس چیز کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ وہ اس کا حق ہے، اور وہ اس میں اگرچہ اپنا تصرف کر سکتی ہے، اگرچہ اپنے والدین کو دے سکتی ہے، لیکن اس میں خاوند کی رضامندی ضروری ہے، خاوند کو قائل کرنا ضروری ہے. پہلی بات کہ حق مہر بیوی کا ہوتا ہے، بیوی کی ملکیت ہوتا ہے، خاوند اس کو ہڑپ نہیں کر سکتا. اور دوسرے نمبر پہ بیوی ایسا بھی نہیں ہے کہ وہ پورے کا پورا مال لے کے اپنے والدین کو دے دے، اپنے بھائی کو دے دے، یا اس کو تیسری جگہ پہ خرچ کر دے جہاں پہ خاوند راضی نہ ہو یا وہ خاوند کے علم میں بھی نہ ہو. کیونکہ یہ جو حق مہر ہے یہ ایسا نقطہ ہے، ایسی جگہ ہے، ایسا ایشو ہے جس کی وجہ سے اکثر گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، اکثر گھروں کے ماحول خراب ہوتے ہیں. نکاح کی محفل کے اندر اس کے تعین کے اوپر اختلافات ہو جاتے ہیں. لڑکے والے کم دے کے راضی ہیں، لڑکی والوں کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے، چوں چراں ہوتا ہے، شور شرابہ ہوتا ہے، جو اس وقت پہ اس ماحول میں طے تو کر لیا جاتا ہے، لیکن اس کی وجہ سے جو خرابی پیدا ہوئی ہوتی ہے وہ ساری زندگی زوجین میاں بیوی کے ذہنوں میں رہتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وقتاً فوقتاً جھگڑے ہوتے رہتے ہیں. حق مہر اگرچہ واجب ہے، جمہور علماء کرام کا موقف یہ ہے. دوسرے نمبر پہ اگر قول دیکھا جائے تو فقہاء کرام، علماء کرام، مفتیان اعظام یہ بھی کہتے ہیں کہ بغیر حق مہر کے نکاح ہو جاتا ہے، نکاح صحیح ہے. اگر نکاح میں حق مہر کا نام نہیں لیا گیا، بعد کے اندر تعین کر لیا جائے گا معاشرے کو دیکھتے ہوئے، اس گھر کے جو باقی افراد ہیں ان کے حق مہر کو دیکھتے ہوئے. لیکن جمہور علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ حق مہر واجب ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، کہ تم اپنی بیویوں کو ان کے حق مہر
خوشی خوشی دو۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ جب تم اپنی بیوی بدلنے کا ارادہ کر لو تو جو آپ کی سابقہ بیوی ہے جس کو آپ طلاق دینا چاہتے ہیں، اپنے سے جدا کرنا چاہتے ہیں، ان کو ان کا حق مہر پورے کا پورا دو۔ تو پتہ چلا کہ حق مہر جو ہے نا یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے، اور اس کو ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ حق مہر کتنا ہونا چاہیے؟ شریعت نے اس کے اندر کوئی تحدید نہیں کی، حد بندی نہیں کی۔ کم سے کم کتنا ہونا چاہیے؟ کوئی حد بندی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ کتنا ہونا چاہیے؟ کوئی حد بندی نہیں، لیکن حق مہر کا ہونا ضروری ہے۔ کم سے کم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ کے پاس ایک صحابی آئے، کہا اللہ کے رسول میں شادی کرنا چاہتا ہوں، حق مہر کے لیے کیا ہے تیرے پاس؟ کچھ نہیں۔ فرمایا کچھ نہ کچھ ڈھونڈو۔ اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں۔ فرمایا لوہے کی انگوٹھی لے آؤ، اسی کے عوض آپ کا نکاح کر دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول وہ بھی نہیں ملے گی۔ فرمایا پھر یہ بتا قرآن کتنا یاد ہے؟ کہا مجھے فلاں فلاں سورت یاد ہے۔ فرمایا چل تو اپنی بیوی کو یہ صورتیں سکھا دینا، اسی اجرت کے بدلے، اسی کام کے بدلے میں آپ کا اس سے نکاح کر دیتا ہوں۔ یعنی کم کی تحدید نہیں، زیادہ سے زیادہ جس کے اوپر زوجین کا اتفاق ہو جائے، دو گھرانوں کا اتفاق ہو جائے، مقرر کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ روپے پیسے کی صورت میں ہے، چاہے وہ پلاٹ کی صورت میں ہے، چاہے وہ گاڑی کی صورت میں ہے، چاہے وہ مکان کی صورت میں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی سے کیا تو پوچھا حق مہر میں کیا دو گے؟ کہا اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ نہیں۔ فرمایا وہ تیری حتمی زرہ کہاں ہے؟ کہا میرے پاس ہے۔ کہا وہی اس کو حق مہر میں دے دو۔ تو مطلب ایسی چیز جو مادیت ہوتی ہے، جو اس چیز کا حجم ہوتا ہے، اس کو بھی بطور حق مہر دیا جا سکتا ہے، جس طرح کہ آج کل کے دور میں زیورات حق مہر دیے جاتے ہیں۔ لیکن شریعت نے حق مہر دیتے وقت آسانی کا حکم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بہترین نکاح وہ ہے جو آسان ہو، اور فرمایا کہ سب سے بہترین حق مہر وہ ہے جس کو دینے میں آسانی ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جو ہے وہ چاندی بطور حق مہر دی جانے لگی، اچھی خاصی مقدار مقرر کی گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غصے کا اظہار فرمایا، کہا تم تو ایسے دے رہے ہو جیسے تم نے چاندی کے پہاڑ سے اس کو کرید کے دینا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں حق مہر کے اندر آسانیاں کیا کرو۔ اللہ کی قسم اگر حق مہر کا زیادہ ہونا یہ تقوی کی نشانی ہوتا، عزت کی نشانی ہوتا، تکریم کی نشانی ہوتا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویاں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں اس سے زیادہ حقدار تھیں۔ وہ زیادہ حقدار تھیں کہ ان کے حق مہر بڑھا چڑھا کے بیان کیے جاتے، بڑھا چڑھا کے دیے جاتے۔ جب ان کے حق مہر کم ہیں، جب اب ان کے حق مہر آسانی والے ہیں، تو ہمیں ان کو دیکھ کے قدوہ پکڑنا ہے، ہمیں ان کو نمونہ بنانا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔